جی چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹرز، آج ہماری وعلیکم السلام. مسنون دعا نمبر 41 پہ ہیں. ٹھیک ہے، چلیں پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں. ہاں، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار. دیکھیں، یہ ساری اس میں بہت اچھے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اس دعا میں. تو پہلے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں. اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں بوجہ اس کے کہ تمام تعریف تیرے ہی لیے ہیں. تو ہم نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا نا کہ دعا کا پیٹرن یہ ہونا چاہیے ہمارے کہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات اور پھر اپنی حاجت. ہاں، تو یہ جو دعا ہے نا، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات ہی ہے. دیکھیں آگے کیا ہے. تیرے ہی لیے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں. بہت احسان کرنے والا المنان، اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے نا ہم پر. تو یہ بھی کرنا چاہیے، اعتراف کرتے نا المنان بول کے. ٹھیک ہے، تو بہت احسان کرنے والا، اے آسمانوں اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا. اب یہ بدیع جو ہے نا، بدا کس کو بولتے ہیں؟ نئے سرے سے پیدا کرنا. اب اللہ تعالیٰ نے تو زمین و آسمان پیدا کی نا. کیوں بدیع السماوات والارض کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ زمین و آسمان پھر سے پیدا کرے، نئے سرے سے پیدا کرے. اور جب اس نے پیدا کیا تھا تبھی بھی کچھ نہیں تھا. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آرٹسٹ کے سامنے تو ایک چیز ہوتی ہے تو وہ اس کو ڈرا کرتا ہے، اس کو بنا دیتا ہے، سائنٹسٹ بھی ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو زمین و آسمان نئے سرے سے پیدا کیا تھا، جب اول میں پیدا کیا تبھی بھی. ٹھیک ہے، اسی لیے بدیع السماوات والارض. ہاں، اور اے عظمت و جلال، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ذوالجلال والاکرام کا جو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے نا، اس میں بہت تاثیر ہے. بہت تاثیر مطلب بہت اللہ کا بہت عمدہ نام ہے. ہاں، جسے ہم پکاریں گے اللہ تعالیٰ کو تو اس سے بہت یعنی تعریف کے کلمات میں بہت اضافہ ہوتا ہے. ہاں، حمد و ثنا میں ہم کہتے ہیں نا، حمد و ثنا اس میں. ٹھیک ہے، تو اے عظمت و جلال اور انعام و اکرام والے، ہاں، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، حی القیوم، سب سے عظیم اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے نا، وہ تو پتہ ہے نا، حی القیوم سب سے عمدہ اور سب سے بہترین اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. ٹھیک ہے، تو اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کو قائم اور سنبھالنے والے، میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور تیری پناہ مانگتا ہوں آگ سے. تو دیکھیں سارے تعریف کے کلمات کے بعد اللہ تعالیٰ کا ہمارا جو مین ایک جو ہمارا مقصد ہے نا دنیا میں آنے کا، کہ ہم کو کیا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے سوال کس کا ہے؟ جنت کا. اور کس سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ آگ سے، ہے نا. تو بس یہ جو دعا ہے، یہ آپ اللہ کی حمد و ثنا کرتے. تو میں نے کہا تھا نا کہ آپ سبحان اللہ و بحمدی یا اللہ کے جو صفاتی 99 نام سے بھی زیادہ ہے نا، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور پھر درود شریف اور پھر دعا مانگتے نا. صحیح ہے نا. تو اس تعریفی کلمات میں حمد و ثنا میں یہ دعا بھی آپ رکھیں گے. ٹھیک ہے، تو اس دعا کا آپ ٹائٹل کیا کریں گے؟ اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات جو بھی. ہاں، جو بہتر یہ رہے گا کہ وہ دعا کے پہلے، ہماری دعا کے پہلے اسے پڑھ لے. ہاں، ٹھیک ہے نا. تو بس اس میں اور زیادہ کچھ ہے نہیں. ہاں، اللہ کے نام کی بھی ہم نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے، چلیں اب ہماری نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ اس پہ جاتے ہیں، ہماری نیکسٹ دعا پہ. جی آیا بیٹا نیکسٹ دعا نمبر 42. یس، چلے. اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک
فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك أنت تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم. آمین یا رب العالمین. دیکھیں کتنا ہم اس کے نا پہلے ہم پورا ترجمہ پڑھیں گے، ہاں پھر ہم اس کی تفسیر کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ جو کہ رب ہے، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل یہ سارے قارب فرشتوں کے نام ہیں. جبرائیل کیا کرتے تھے آپ کو پتا ہے نا، وہی لاتے تھے نا، ہاں. اور میکائیل اور اسرافیل، اسرافیل پھونک مارنے والے، میکائیل عذاب کا جو بھی آتا ہے نا وہ لانے والے، ٹھیک ہے. تو ان اور یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ مسنون دعا میں پہلے 3 بڑے اکابر فرشتوں کے نام سے دعا شروع ہوتی ہے. یہ اب بات ذہن میں رکھنا، پھر ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. اسرافیل کا زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے، پھر فاطر السماواتی بدیع السماواتی، دونوں بھی وہ دونوں کے معنوں میں یعنی تقریباً وہی بات آتی ہے، لیکن بدیع پہلے سے، فاطرس بنانے سے، ٹھیک ہے. غائب اور حاضر کا جاننے والا، جن باتوں میں سب لوگ، اب یہ اس کو انڈرلائن کر، اب جن باتوں میں سب لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ تو ہی کرے گا. ان اختلاف کی باتوں میں تو مجھے اپنی توفیق سے حق کی راہ دکھلا، کیونکہ سیدھے راستے کی طرف تو ہی ہدایت دے سکتا ہے جسے چاہتا ہے. ٹھیک ہے. چلے اب یہاں پر بہت بڑی بات آ رہی ہے کہ اختلاف، اللہ تعالیٰ کیا بولتے، ہم کیا مانگ رہے کہ یا اللہ تو اختلاف ہو نا تو کیا کر کہ ان کے درمیان یعنی اختلاف آئے تو اس کا فیصلہ تو ہی کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا پہلے تو دیکھو اختلاف کی بات آئی اور اس سے پہلے 3 اکابر فرشتوں کے نام سے دعا شروع ہوتی ہے. تو دیکھیں اگر دعا کا شروعات ہوتا تو تینوں فرشتوں کے نام کے بغیر بھی تو دعا شروع ہو سکتی تھی نا، اللہم فاطر السماوات والارض، اور وہ جو آگے سے بڑھ جاتی ہے وہ ہے نا. لیکن کیوں یہاں پر آیا؟ کیونکہ اس کا جو دعا کا کنٹینٹ ہے اس میں اختلاف کی بات آئی ہے. اور اختلاف کیا ہے پتا ہے نا؟ کیا ہے اختلاف؟ آپ کو پتا ہے اختلاف مطلب ایک دوسرے کا بات کو نہیں ماننا، ایک دوسرے یعنی اپوزیشن کرنا، ہے نا، یہ اختلاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چلے اب سب سے پہلی بات تو دیکھو اختلاف دنیاوی باتوں میں بھی ہوتا ہے اور دینی باتوں میں بھی ہوتا ہے. دنیاوی بات لینا تو اختلاف کم ہی ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے اگر میں بولوں کہ چلے اچھا سائنٹیفک بات لے لے چلے کہ ڈاروین کی یہ تھیوری رانگ ہے، تم بولیں گے نہیں ڈاروین کی تھیوری یہ رائٹ ہے. اچھا رانگ رائٹ اوکے کوئی بات نہیں، پھر آگے کوئی بحث بھی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. بھائی تو تیرا دیکھ میں میرا دیکھوں. چلے سپوز میں نے ایک ریسیپی بنائی، تم نے ایک ریسیپی بولے اس میں یہ آیا ارے اس سے تو نہیں اچھا، تم بولے نہیں یہ اچھی نہیں ہے یہ اچھی ہے، کوئی اختلاف نہیں، تم اپنے راستے میں اپنے راستے. لیکن جیسے ہی دین کا معاملہ آتا ہے وہاں پر تھوڑا بھی بات ہو تو اختلاف کے پہاڑ کھڑے ہو جاتے ہیں. رائٹ. اپنی ایک بولتے ہیں اپنے کونے میں ایک 1.5 انچ کی مسجد بنا کے سب لوگ اپنا اپنا دیکھتے ہیں، فرقہ واریت ہو جاتی ہے. دین کے معاملے میں آپ دیکھیں نا، کبھی بھی دین کے معاملے ہم مسلمانوں میں ہی یہ خرابی ہے نا کہ دین کے معاملہ میں ذرہ بھی بات آئی کسی کو برداشت نہیں کر سکتے. سب سمجھتے کہ میرا علم سچا، میں جو عقائد پہ ہوں وہ سچی، میں جو عمل کرتی ہوں یا وہ سچا، یا میں عمل کرتا ہوں وہ سچا. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ایک الگ بات. دوسری بات نہیں، ہمارے علماء جو کہتے ہیں، سب نے اپنے علماء کو بھی اپنا پکڑ کے رکھا ہے
یہ بھی ایک الگ ہی ایک یہ ہے، میرے علماء نے ایسا کہا ہے، میں ان کو فالو کرتی ہوں، وہی سچا ہے، وہی صحیح ہے. ایسا بھی ہوتا ہے نا. نہیں، دیکھیں اس آپ لوگ یا ہم سب کو سنیں، دین کی بات سنیں، دین کے یہ سنیں، اس میں اختلاف کرنے کی کیا بات ہے؟ سب کو جگہ دے. دیکھیں آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک ہسبینڈ اور وائف میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، ہوتا ہے نا، دن رات میں ہوتا ہے، کوئی بھی بات میں دونوں سیم ہوتے ہی نہیں ہے، پھر مل جاتے ہیں. تو دین میں بھی جب دوست رشتے دار اگر کوئی اختلاف کی بات کرے تو ہم تو خون کے رشتے بھی کٹ کرنے کو ریڈی ہو جاتے ہیں، ان پہ فتوے لگاتے کہ یہ تو جہنمی، یہ تو کافر، یہ تو مشرک، بس کہہ کے بس ہٹ جاتے ہیں. اسی لیے تو اب آج کل نیا جنریشن ہمارے طرف کیوں نہیں آتا ہے دین کی طرف؟ بولے یہ ایک الگ بولتا ہے، یہ ایک الگ بولتے ہیں، یہ ایک الگ بات کرتے ہیں، یہ ایک بات کرتے، سب اپنے آپ کو سچا ہے، سب اپنے آپ کو سچے کے راستے پہ چلنے والے مانتے ہیں. نہیں، دیکھیں سب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کے اندر بھی اختلاف ہوتا تھا، تو کوئی بات نہیں. ابھی جیسے میں اور میری بہن ہے، اختلاف کی بات ہوئی نا تو پھر تو اوکے چلے، تو ہم ایک اس کو سپیس دیں گے، ٹھیک ہے تو اس کے ریسرچ کر، میں اس کا ریسرچ کرتی ہوں، تیرا عمل تیرے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ. ارے یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اتنے ہم پڑھ کے نہیں مانتے تو ہماری بات کوئی نہیں مانے اور ہم اختلاف کر لیں، ایسا بھی ہوتا ہے نا. اختلاف وہاں بھی آتا ہے، تمہاری بات تم نے کسی کو بولے، ہمارے بچوں کو، ہم اسٹوڈنٹ، ہم ٹیچر اسٹوڈنٹ کو بولتے ہیں. اچھا آپ کیسے ایک سوال کرو، ہمارے ٹیچر کی ساری باتیں آپ مانتے ہیں؟ نہیں مانتے تو اس سے اختلاف ہو جائے گا، ہم آپ کے دشمن ہو گئے؟ نہیں نہیں. دیکھیں اب آپ میرا ایک جملہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں، اختلاف میں اتحاد ہونا چاہیے. یونٹی شوڈ بی دیر، the respect should be there. تم اور میری بات اور تمہاری بات میں اختلاف ہو سکتی ہے، کوئی بھی بات میں، دین کی بات کریو، ابھی تو دنیاوی تو چھوڑو، ہے نا، ہو سکتا ہے نا ویسا. تو اس میں آپ سپیس دے، آپ اپنے آپ میں بھی، اپنے تمہارے اپنے گروپ میں بھی، اسٹوڈنٹ میں بھی اختلاف کی کوئی بات آ جائے، اختلاف یعنی کیا، کوئی ایک بات نہیں ماننا، تم بولے نہیں یہ نہیں ماننا تو بولتے ہاں نہیں نہیں میں تو یہ نہیں مانتی، بس یہی اختلاف ہوتا ہے، یہیں پہ اختلاف ہوتا ہے. ذرا سی نہیں ہوئی کہ او بول چال بند، فون کرنا بند، ہے نا، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ غور کرنا اس بات پہ. اور پلیز پلیز آپ لوگ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم کبھی بھی یہ نہ سنیں کہ آپ دین کی محفل، کوئی بھی محفل میں جا کر دین کی باتوں میں اتنے اختلاف وہاں پر بحث و حجت اور کٹ بازی کرے کہ کوئی بولے کہ نہیں ہماری ٹیچر نے ایسا کہا تھا یا ہم نے ایسا سکھا یہی صحیح ہے. ایسا کبھی نہیں کرنا، کبھی بھی نہیں کرنا. آپ اصلاح یعنی ہم قرآن اور دین سیکھ کے تو ہمارے اندر ایک اخلاق ایسے اچھے ہونے چاہیے کہ کسی کو سپیس دے، کسی کی عزت کرے، نہ ہی دین کے ایک اختلاف کی بات ہو گئی تو اس کو لیٹ ڈاؤن کرے، اس کے اوپر کفر اور فتوے کے سب فتوا لگا دے. اپنے رشتے دار، اپنے خون کے رشتے، اپنی بہن، اپنے بھائی، اپنے دوست جسے ہم اتنا بچپن سے جانتے ہو تو ذرا بھی ہو تو پھر اختلاف ہو جاتا ہے، نہیں یہ تو میری بات ہی نہیں مانی اس نے، میں تو نماز کا اس طرح پڑھنے بولتی تو یہ تو پڑھتی نہیں ہے، میں تو اس طرح بول رہی ہوں یہ نہیں کر رہی ہے، میں تو حجاب کا بول رہی ہوں نہیں کر رہی ہے، خلاص ہٹ گئے. تم ارے ہم کون ہیں؟ ایک ماننے، جس کو ماننا ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لے گا. ہمارا کام ہے بتا دینا، ہاں بتانا ہمارا کام ہے، یہ پرفیکٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک بار بتا دی، کیونکہ یہ تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی سے حجت سے ہٹ گئے نا. اور یہ بھی یاد رکھنا ہم دین کا علم سیکھ رہے، کوئی عالم کے اوپر یہ فخر کرنے کے لیے کہ اسے حجت بازی کرے، اس سے مطلب اسے بحث کرے کہ نہیں ہم نے یہ سیکھے یہی صحیح ہے. نہیں، اختلاف اللہ کے واسطے، اختلاف سے نا کیا ہوتا ہے، دین کا نقصان سب سے زیادہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ دین کا نقصان اختلاف آنے. اسی لیے تو سب نے کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث، کوئی اپنے آپ کو جماعتی، کوئی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا، اور کسی کو کیا فتویٰ لگا کے اس کو بریلوی، یہ سب اپنے ایک بولتے نا 1.5 ان کی مسجد کر کے کوئی کو اپنے اپنے مسجد میں نہیں آنے دیتا. ارے یہ تو کیا کرتے ہیں، رفع دین کرتے ہیں. اتنا اختلاف، یعنی ہاں بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہیں قبول ہوئی تھی کہ امت محمدیہ میں تیسری دعا تھی نا کہ نہیں قبول ہوئی نا کہ اختلاف ہو. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اختلاف کرتے بیٹھے، اس کا مطلب تو یہ کہ ہمیں بہت الرٹ رہنا چاہیے کہ اختلاف نہ ہو. اچھا اختلاف بھی ہوتا ہے تب فساد بھی ہوتا ہے.
اور اختلاف اور فساد میں ایک دیکھو ہم نے ایک حدیث پہلے بھی پڑھ چکے تھے ہم نے، اس کا مفہوم آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فساد اور فتنہ فساد ہو تو کس کی بات مانی جائے؟ اپنے آمیر کی بات، پہلے اللہ، اس کے رسول، قرآن اور سنت، اور پھر اپنے آمیر کی بات مانی جائے، ہے نا؟ تو آمیر یعنی کیا؟ علماء اگر کوئی سچی بات کہہ رہے ہیں کہ ایسے فتنہ میں نہ پڑو تو پھر وہاں اس کی بات مانی جائے گی. عامر جو دین اور کا صحیح ہو اس کی بات مانی چاہیے. ٹھیک ہے نا. ایک کلاس میں اگر اختلاف ہو تو ٹیچر بولے تو بات مانی چاہیے، مانی جائے. صحیح ہے نا. اس طرح سے انشاءاللہ ہمارے مسلمانوں میں کیا ہوگا؟ اتحاد ہوگا انشاءاللہ. ہاں تو بس یہی یہاں پر ہے. اسی لیے دیکھو دعا کی سٹارٹ کیا ہے؟ دیکھیں دعا کی سٹارٹ کیا ہے؟ اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل، ہے نا. فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک انت تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. دیکھیں بات سمجھ میں آئی. بس ایک لاسٹ بات کہ ہم لوگ جو اختلاف بھی کریں گے نا اپنے گھر میں، اپنے رشتے میں، اپنے اس میں، تو کیا ہوتا ہے من میں؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تعصب، ہاں، ضد، انا، ہے نا. یہ سارے وجوہات ہیں. تو ان سب سے نکل کر ہمیں فساد اور فتنے کی طرف نہیں جانا. ٹھیک ہے. اور مقابلہ بازی نہیں ہونی چاہیے کبھی بھی، ہے نا. کہ میں وہاں پر بھی اختلاف آئے گا، وہاں پر بھی فتنہ ہوتا ہے. مقابلہ بازی نہیں ہوتی، مطلب کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے. دین کے آپ دین سیکھ رہے ہیں تو کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے. ہیلدی کمپٹیشن از اے ڈفرنٹ تھنگ. کہ ہاں ہم تو انکریج کرتے ہیں نا کہ اسٹوڈنٹ دیکھو انہوں نے اتنا اچھا کیے، آپ بھی ایسا کریں، ہے نا. تو یہ نہیں کہ میں اس کو کرنے کے اس کے سے آگے بڑھ جاؤں یا اس کو نیچا دکھاؤں اور میں آگے بڑھ جاؤں. نہیں، یہ غلط ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. تو کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے. دین کا پیغام پہنچانے والے اگر یہ بات نہیں مطلب اس بات پہ اختلاف میں نہیں پڑتے، یہ انا ضد تعصب کا جو نہیں چھوڑیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ کیا مثال دیں گے ہم دوسروں کو نہیں مثال کوئی دے سکتے. وی آر ناٹ این ایگزامپل ٹو بی فالوڈ اینڈ ادروائز اٹ شوڈ بی ایگزامپل ٹو بی فالوڈ، ہے نا. ہم لوگ تو ایسے مثال بنے کہ ایگزامپل لے کوئی، ہے کہ نہیں، کہ جس کو فالو کرے. صحیح ہے نا. تو ابھی ہم انشاءاللہ اختلاف میں نہیں پڑیں گے. ہاں ہم نے ابھی دین سیکھے ہیں. ہاں تو اختلاف نہیں، ہاں کٹ حجتی اختلاف سے بچنے کے لیے کیا بات بتا کے ہٹ جائیں. ٹھیک ہے. پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت دینے کا جو بھی معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ خود کریں گے انشاءاللہ. کسی کو بھی تم اس کے اوپر ڈنڈا لے کے نہیں رہو گے. صحیح ہے نا. ہاں چلو. تو پھر اور ایک خالی مجھے بات بتانی تھی کہ اور کیا، ہاں یہ بھی یاد رکھنا کہ مسلمان ہوتے نا، تو ابھی ہم مسلمانوں کو ہی اپنی بات بتا رہے نا، تو مسلمان کے لیے ہم اصلاح کرتے ہیں اس کی. ہاں ہم اصلاح کرتے ہیں. تبلیغ دین کا تبلیغ جو ہے نا وہ نان مسلم سے کیا جاتا ہے. تو پہلے یہ بات یاد رکھنا کہ وہ سامنے والا ایمان والا ہے، اس نے لا الہ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو اس کو بات اپنی اصلاح کے ساتھ اس کی اصلاح کر رہے ہیں، نہ کہ تبلیغ کر رہے ہیں ہم. تبلیغ کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ جو نان مسلم کو ایمان کی طرف لانا. مسلمان کو تو ایمان تو ہے نا ان کے پاس. ٹھیک ہے نا. تو ہمیشہ یاد رکھنا کہ اصلاح ایک اپنی جگہ ہوتی ہے، تبلیغ نان مسلم سے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اصلاح مسلمانوں سے کی جاتی ہے نا. تو یہ بات یاد رکھیں گے تو پھر ہم فورس بھی نہیں کریں گے ان کو کوئی چیز کا، کوئی بات کا، کوئی منوانے کا ان دا سینس کوئی بات مان لے اس میں کہ یہ ایک کام آئے ہیں تو مان لے. چلے میری بات سمجھ. اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ کیا کرنے والا بنا ہے؟ عمل کرنے والا بنا ہے نا. اور استقامت دے. اچھا اختلافات آتے ہیں تو استقامت بھی ہل جاتا ہے. ہماری اسٹیٹنس جو اسٹیٹ فازم جو رہتے ہیں نا کوئی کام میں، اس میں بھی ہم ہل جاتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں بچائے ہم، اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل والا بنائے، اور سب کو اسپیس دے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کی رہنمائی کریں گے، ٹھیک ہے؟ اختلاف کی وجہ سے خون کے رشتے اور جو بھی رشتے اپنے ہوں اس کو نہ کاٹیں، ٹھیک ہے؟ چلیں، اور اختلاف میں اتحاد ہونا بہت ضروری ہے۔ اتحاد مینس یونٹی، یونٹی شوڈ بی ان اپوزٹس آلسو، ہے نا؟ اپنے اپوزیشن ہے، اپنے جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں اگر اختلاف آ جائے تو بھی یونٹی برقرار رہنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔